کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ مطلب ریاضی بالکل ایک ایکس رے رپورٹ کی طرح کام کرتی ہے. ہاں یعنی جب ہم اسے پہلی بار دیکھتے ہیں تو بظاہر سب کچھ بہت واضح اور دو ٹوک محسوس ہوتا ہے. ہاں بالکل سیدھا سیدھا، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل وہی. کوئی الجھن نہیں ہوتی، کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن پھر جب ہم اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ ایکس رے مشین جیسے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. ہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اعداد کی دنیا کسی پرہجوم، انجان اور پراسرار شہر جیسی ہے، جہاں ہر گلی اور ہر موڑ پر ایک نیا راز چھپا ہے. اور بعض اوقات تو یہ گلیاں ایک دوسرے کو ایسے کاٹتی ہیں کہ انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے. یہ ایکس رے والی مثال مجھے بہت دلچسپ لگی. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اعداد صرف گننے کے لیے بنائے گئے ہیں، روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے. صحیح، مطلب سودا سلف لینے کے لیے ہاں یا بس عام کیلکولیشن کے لیے. ہاں لیکن جب ہم ان کی باقاعدہ درجہ بندی پر غور کرتے ہیں اور ان کے آپسی رشتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی پیچیدہ اور حیران کن ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بظاہر سادہ سی تصویر کے پیچھے ایک بہت بڑی اور تہ در تہ کہانی چھپی ہو. اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا اصل مشن انہی رازوں سے پردہ اٹھانا ہے. ہمارے پاس کچھ انتہائی شاندار نوٹس اور پریزنٹیشنز کا مواد موجود ہے جو اعداد کے علم یعنی نمبر سسٹم کی گہرائیوں پر مبنی ہے. بالکل، اور یہ مواد واقعی بہت جامع ہے. تو آج ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم بنیادی ریاضی کے ان تصورات کو سمجھیں جو بظاہر بہت معصوم اور سادہ لگتے ہیں، لیکن ان میں کمال کی گہرائی ہے. ہم مفرد اعداد، جنہیں انگریزی میں پرائم نمبرز کہا جاتا ہے، ان کے بالکل برعکس مرکب اعداد یعنی کمپوزٹ نمبرز، اور پھر ان کے آپسی رشتوں پر بات کریں گے. جیسے کہ جوڑ مفرد اعداد جنہیں ہم ٹوین پرائمز کہتے ہیں، اور باہم مفرد اعداد یعنی کو پرائمز. بالکل، اور ہم ان کے اسرار کو سلجھائیں گے. نوٹس میں موجود ہر ایک سوال، ہر ایک پہیلی کو ہم اسی گفتگو کے دوران کھولیں گے. اور اس تفصیلی جائزے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہوگا کہ ہم صرف روایتی تعریفوں تک محدود نہیں رہیں گے. مطلب ہم صرف یہ نہیں سیکھیں گے کہ یہ اعداد کیا ہیں، بلکہ ہم اس کیوں اور کیسے پر بات کریں گے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے. تو سننے والوں کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل بھی نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی انسان پر امتحان کا دباؤ ہو یا جب روزمرہ کی منطق میں ان اعداد کو تیزی سے پہچاننا ہو تو وہ کون سے پوشیدہ اصول ہیں جو معلومات کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں. جب اصول سمجھ میں آ جائیں تو یہی ریاضی ایک بوجھل مضمون کے بجائے ایک دلچسپ جاسوسی کھیل بن جاتی ہے. ارے واہ، جاسوسی کھیل! تو چلیے سب سے پہلے اس شہر کی سب سے پراسرار اور ضدی گلی میں قدم رکھتے ہیں، مطلب مفرد اعداد یعنی پرائم نمبرز کی دنیا میں. میں نے انہیں ضدی اس لیے کہا کیونکہ یہ اعداد مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتے ہیں جیسے انہوں نے کسی سے دوستی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو. تو کیا ہم ان کی کوئی واضح دو ٹوک تعریف کر سکتے ہیں؟ ضدی کی اصطلاح ان پر واقعی بالکل جچتی ہے. اگر ہم مفرد اعداد کی بالکل بنیادی تعریف کی بات کریں تو مفرد عدد وہ عدد ہے جس کے صرف اور صرف 2 ہی لائق تقسیم یعنی فیکٹرز ہوتے ہیں. صرف 2؟ ہاں بالکل 2. ایک تو وہ ہندسہ 1 اور دوسرا وہ عدد خود، بس. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی ہندسہ اسے مکمل طور پر تقسیم نہیں کر سکتا. یہ اپنی ذات میں بالکل اکیلے اور خود مختار ہوتے ہیں. اچھا، تو مطلب آپ انہیں ریاضی کی دنیا کے ایٹم سمجھ سکتے ہیں جنہیں مزید چھوٹے ٹکڑوں میں توڑا نہیں جا سکتا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے. اب یہ ایٹم والی بات ذہن میں بالکل بٹھا لیں، لیکن ماخذ میں ان کو پہچاننے کے جو ٹھوس اصول اور قواعد و ضوابط دیے گئے ہیں ان میں سے پہلا اصول ہی تھوڑا سا چکرا دینے والا ہے. ہاں، میں نے بھی پڑھا وہ. اس میں واضح لکھا ہے کہ ہندسہ ایک مفرد عدد نہیں ہے. اب اگر ہم آپ کی دی گئی تعریف پر غور کریں تو ایک تو خود کو بھی تقسیم کرتا ہے اور ایک سے بھی تقسیم ہوتا ہے، تو پھر اسے اس ضدی کلب سے باہر کیوں نکال دیا گیا؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور گہرا سوال ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ایک کو مفرد ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے کی منطق دراصل اسی تعریف میں چھپی ہے جو میں نے ابھی بتائی. مفرد عدد ہونے کی سخت ترین شرط یہ ہے کہ اس کے بالکل 2 الگ الگ فیکٹرز ہونے چاہیے. ہاں، الگ الگ یعنی ڈسٹنکٹ. جی ہاں، ڈسٹنکٹ.
جبکہ ہندسہ ایک کے معاملے میں وہ خود بھی ایک ہے اور اسے تقسیم کرنے والا بھی ایک ہے، یعنی اس کا صرف ایک ہی فیکٹر ہے، اس کے پاس وہ دو الگ الگ فیکٹرز ہیں ہی نہیں جو مفرد کہلانے کے لیے ضروری ہیں۔ اوہ اچھا، اب سمجھ آیا۔ اگر ہم ایک کو مفرد مان لیں تو یقین کریں ریاضی کے بہت سارے بڑے اصول ٹوٹ جائیں گے، اس لیے ایک کی ایک اپنی ہی الگ منفرد حیثیت ہے۔ واہ، یعنی شرط کا حرف بحرف پورا ہونا لازمی ہے، سمجھ گیا۔ اب ماخذ میں دوسرا اصول بھی اتنا ہی دلچسپ ہے، جو کہتا ہے کہ ہندسہ 2 واحد مفرد عدد ہے جو جفت یعنی ایون بھی ہے۔ مطلب پوری گنتی میں صرف ایک ہی ایسا عدد ہے جو جفت ہونے کے باوجود مفرد ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ 2 کے صرف 2 ہی فیکٹرز ہیں، ایک ہندسہ 1 اور دوسرا ہندسہ 2، اس لیے یہ مفرد ہونے کی شرط پوری کرتا ہے۔ لیکن 2 کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی جفت عدد، چاہے وہ 4 ہو، 8 ہو یا 2 کروڑ، وہ مفرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ سب 2 سے تو لازمی تقسیم ہوں گے، ہے نا؟ بالکل، اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے کہ ہر جفت عدد کم از کم 2 سے تو ضرور مکمل طور پہ تقسیم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک اور اس عدد کے علاوہ 2 بھی اس کا فیکٹر بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی فیکٹرز کی تعداد 2 سے بڑی، اس کا مفرد ہونے کا درجہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں تیزی سے پہچاننا ہو تو وہ اعداد جن کے آخر میں یعنی یونٹ کی جگہ پر 0، 2، 4، 5، 6 یا 8 آتا ہے، وہ کبھی مفرد نہیں ہو سکتے۔ سوائے ہندسہ 5 کے، یقیناً وہ خود تو مفرد ہے۔ ہاں 5 خود تو مفرد ہے، لیکن اس کے علاوہ بالکل درست نتیجہ نکالا آپ نے۔ ہندسہ 5 خود تو ایک مفرد عدد ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی بڑے عدد کے آخر میں 5 آ جائے، جیسے 15، 35 یا 105، تو وہ لامحالہ 5 سے تقسیم ہو جائے گا۔ اسی طرح 0، 2، 4، 6، 8 پر ختم ہونے والے اعداد کم از کم 2 سے تو ضرور تقسیم ہوں گے۔ تو یہ تو بڑی زبردست نشانی ہو گئی۔ ہاں، یہ اصول اتنا طاقتور ہے کہ امتحان یا کسی بھی تجزیے میں انسان کا بہت سا وقت بچاتا ہے۔ ایک نظر آخری ہندسے پر ڈالی اور فوراً پتہ چل گیا کہ کم از کم یہ اعداد تو مفرد کی فہرست سے باہر ہیں۔ یہ تو واقعی چھانٹی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، نوٹس میں ایک اور حیران کن اعداد و شمار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 1 سے 100 تک گنتی میں کل 25 مفرد اعداد پائے جاتے ہیں، اور پھر 101 سے 200 تک مزید 21 مفرد اعداد ہیں۔ مطلب جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ضدی اعداد کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے۔ مطلب جیسے جیسے اعداد بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کے مختلف حصوں سے تقسیم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے مفرد اعداد کے ملنے کی رفتار تھوڑی سست پڑتی جاتی ہے۔ تو 1 سے 100 کے درمیان 25 ہے، اور 101 سے 200 کی خاص حد میں ان کی تعداد 21 ہے۔ یعنی اگر ہم 1 سے لے کر 200 تک کل گنتی کریں تو ہمارے پاس ٹوٹل 46 مفرد اعداد جمع ہو جائیں گے۔ بالکل، اور یہ اعداد و شمار زبانی یاد ہونے چاہیے، کیونکہ یہ کئی مسائل کو سیکنڈوں میں حل کرنے کی کنجی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا بلکہ عملی نوعیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصول تو ہمیں سمجھ آ گئے، لیکن فرض کریں کسی امتحان میں وقت کم ہے، تو اتنے سارے مفرد اعداد، خاص طور پر 1 سے 100 تک والے، جلدی کیسے یاد رکھے جائیں؟ کیا ان کو رٹنا پڑے گا یا کوئی شارٹ کٹ، کوئی منفرد ٹرک موجود ہے؟ ماخذ میں ایک عجیب سی چیز لکھی ہے جو کسی خفیہ کوڈ جیسی لگتی ہے۔ وہ واقعی ایک کمال کا خفیہ کوڈ ہی ہے، جسے خاص طور پر یادداشت کو تیز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ماخذ میں دی گئی وہ ٹرک انگریزی حروف تہجی پر مبنی ہے، اور وہ حروف کچھ یوں ہیں: ڈی ڈی بی بی سی بی بی سی بی اے، ڈی ڈی بی بی سی بی بی سی بی اے۔ ڈی ڈی بی بی، یہ تو سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرانی ویڈیو گیم کا چیٹ کوڈ ہو۔ ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں، یہ حروف آخر ظاہر کیا کر رہے ہیں؟ دراصل یہ کوڈ ہمیں ہر دہائی یعنی ہر ڈیکیڈ کے حساب سے مفرد اعداد کی کل تعداد بتاتا ہے۔ یہاں ہمیں صرف حروف کی عددی قیمت ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کا مطلب ہے 4۔ اچھا، تو مطلب پہلا حرف جو ڈی ہے وہ 1 سے 10 تک کے اعداد کی نمائندگی کر رہا ہے؟ 100% درست۔ پہلا ڈی بتاتا ہے کہ 1 سے 10 کے درمیان 4 مفرد اعداد ہیں، جو کہ 2، 3، 5 اور 7 ہے۔ دوسرا ڈی بتاتا ہے کہ 11 سے 20 کے درمیان بھی 4 مفرد اعداد ہیں۔
پھر 21 سے 30 والی دہائی کے لیے ہمارے پاس B آتا ہے، یعنی اس حصے میں صرف 2 مفرد اعداد ہیں۔ اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے 100 تک چلتا ہے۔ بالکل، جہاں آخری دہائی یعنی 91 سے 100 کے درمیان A آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں صرف ایک مفرد عدد ہے اور وہ 97 ہے۔ تو یہ 10 حروف دراصل 1 سے 100 تک کی 10 دہائیوں کا پورا نقشہ ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی کمال کی اور بہت ہی عملی ٹرک ہے۔ اب ہم نے جو تصورات سمجھے ہیں انہیں ماخذ میں موجود سوالات پر لاگو کرتے ہیں۔ نوٹس کا پہلا سوال بہت سیدھا ہے، کیا 7 ایک مفرد عدد ہے؟ یہ تو اب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے۔ یقیناً 7 ایک مفرد عدد ہے، کیونکہ اسے صرف ایک یا خود 7 ہی مکمل طور پر تقسیم کر سکتا ہے۔ اس کے بالکل 2 ہی فیکٹرز ہیں اور کوئی تیسرا ہندسہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اور اسی سے جڑا دوسرا سوال، کیا 9 مفرد عدد ہے؟ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ 9 کو طاق عدد یعنی آڈ نمبر سمجھ کر فوراً مفرد مان لیتے ہوں گے۔ ہاں، اور یہی وہ عام غلط فہمی ہے جس سے بچنا ہے۔ ہر طاق عدد مفرد نہیں ہوتا۔ اگرچہ 9 طاق ضرور ہے، لیکن یہ 1 اور 9 کے علاوہ 3 کے پہاڑے میں بھی آتا ہے، یعنی 3 اسے مکمل تقسیم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی 3 اس کا فیکٹر بنا، فیکٹرز کی تعداد 2 سے بڑھ گئی اور 9 مفرد اعداد کی فہرست سے فوراً باہر ہو گیا۔ بالکل۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 پر، اور یہ ذرا الجھا دینے والا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا 221 ایک مفرد عدد ہے؟ اب یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انجان شہر کے بیچوں بیچ کھڑا ہو، اندھیرا ہو اور اسے راستہ ڈھونڈنا ہو۔ اتنے بڑے عدد کے بارے میں ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ ہر ہندے سے تو باری باری تقسیم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہیں پر ریاضی کی خوبصورتی اور اس کی سب سے شاندار شارٹ کٹ ٹرک سامنے آتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا بڑا عدد آئے تو اسے اندھا دھند تقسیم کرنے کے بجائے ریاضی کی حدوں یعنی لمٹس کا اصول استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ 221 کے قریب ترین ایسا عدد تلاش کریں جو مکمل مربع یعنی پرفیکٹ سکوائر ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ 221 کے بالکل قریب 225 ہے، جو کہ 15 کا مربع ہے، یعنی 15 ضرب 15۔ ٹھیک ہے، ہم نے 15 ڈھونڈ لیا۔ اب اس 15 کا کیا کرنا ہے؟ اب اصول یہ کہتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف 15 سے چھوٹے مفرد اعداد کو دیکھنا ہے، جو کہ 2، 3، 5، 7، 11 اور 13 ہیں۔ بس ان ہندسوں کو باری باری 221 پر تقسیم کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، یعنی ہمیں 14، 15 یا اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی 221 کو تقسیم کر دیا تو وہ مفرد نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کر سکا تو یقین جانے کہ 15 سے بڑا کوئی ہندسہ بھی اسے تقسیم نہیں کر پائے گا۔ تو جب ہم باری باری چیک کرتے ہیں اور 13 تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 13 ضرب 17 بالکل 221 بنتا ہے، یعنی 13 اسے مکمل تقسیم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ 221 مفرد عدد نہیں ہے۔ مجھے یہ اصول سن کر ہولناک حد تک خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے کام کو لامحدود سے سمیٹ کر صرف 6 اعداد تک محدود کر لیا۔ یہ واقعی بہت منطقی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا چوتھا سوال بھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ دیے گئے آپشنز میں سے مفرد عدد پہچانیں، اور صحیح جواب 197 بتایا گیا ہے۔ باقی آپشنز 117 اور 187 تھے۔ یہ کیسے نکالا گیا؟ یہ بھی بالکل اسی جادوئی اصول کے تحت نکالا گیا۔ اگر ہم 117 کو دیکھیں تو ان ہندسوں کا مجموعہ یعنی 1 جمع 1 جمع 7 9 بنتا ہے، جو 3 سے تقسیم ہوتا ہے۔ یا اگر آپ 13 کا پہاڑا پڑھیں تو 13 ضرب 9 بھی 117 ہے۔ صحیح۔ اور 187 کا کیا سین ہے؟ 187 کو دیکھیں تو وہ 11 ضرب 17 سے بنتا ہے۔ اب بچا 197۔ اس کے قریب ترین مکمل مربع 196 ہے، جو 14 کا مربع ہے۔ 14 سے چھوٹے مفرد اعداد 2، 3، 5، 7، 11 اور 13 ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہندسہ 197 کو تقسیم نہیں کر پاتا۔ چونکہ یہ چھوٹے اعداد اسے نہیں کاٹ سکے، اس لیے ثابت ہو گیا کہ 197 ہی ہمارا مطلوبہ مفرد عدد ہے۔ زبردست افہیم۔ 5واں سوال تو خالصتاً ہماری یادداشت کا امتحان ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ 101 سے 120 کے درمیان کتنے مفرد اعداد ہیں، جس کا جواب 5 ہے۔ ہاں، یہ ان مخصوص حصوں میں سے ہے جنہیں ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ 101، 103، 107،
109 और 113 ये वो 5 मुफरद आदाद हैं जो इस 20 नंबर्स की हद में पाए जाते हैं। इनको याद रखना वाकई बहुत सी उलझनों से बचाता है। और छठा सवाल हमारी इस DDBB वाली ट्रिक का शानदार अमली मुजाहरा मांगता है। सवाल है कि 30 से 50 के दरमियान कितने मुफरद आदाद हैं? जवाब 5 है। लेकिन ये निकला कैसे बगैर एक एक अदद को गिने? ये बहुत ही मजेदार है। देखें, हमें 30 से 50 के दरमियान का हिस्सा चाहिए। हमारे कोड में 31 से 40 वाली दहाई चौथे नंबर पर आती है और इसके लिए हमारा हर्फ है B, जिसकी अददी कीमत 2 है। हाँ, ABCD के हिसाब से। बिल्कुल। फिर 41 से 50 वाली अगली दहाई के लिए 5वां हर्फ आता है जो C है, जिसकी अददी कीमत 3 है। तो हम बस इन दोनों कीमतों को जोड़ लेते हैं। 2 + 3 = 5। हमने बगैर कोई अदद लिखे, बगैर कुछ गिने 1 सेकंड में बिल्कुल दुरुस्त जवाब निकाल लिया। ये तो वाकई मालूमात को तेजी से प्रोसेस करने का एक धमाका-खेज तरीका है। लेकिन अब पिछले हिस्से से ताल्लुक जोड़ते हुए एक मंतकी सवाल जहन में उभरता है कि अगर एक अदद, मिसाल के तौर पर 12 या 15, मुफरद की इन सख्त शराइत पर पूरा नहीं उतरता, तो फिर वो किस खाने में जाएगा? उसकी क्या पहचान होगी? अगर कोई अदद मुफरद की शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो वो सीधा मुरक्कब अदाद यानी कंपोजिट नंबर्स की दुनिया में शामिल हो जाता है। इसे यूं समझें कि अगर मुफरद अदाद एटम है तो मुरक्कब अदाद मॉलिक्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ एटमों के जुड़ने से बनते हैं। इसकी तारीफ बहुत सादा है। जिन अदाद के 2 से ज़्यादा लायके तकसीम या फैक्टर्स हों वो मुरक्कब कहलाते हैं। यानी मुफरद अदाद को छोड़कर बाकी तमाम अदाद मुरक्कब होते हैं? जी हाँ, सिवाय हिंदसा 1 के। हमने पहले बड़ी तफसील से बात की थी कि 1 ना तो मुफरद है और ना ही मुरक्कब। वो इन दोनों दर्जा बंदियों से आज़ाद है। तो अगर एक खेल से बाहर है और 2 और 3 मुफरद हैं, तो इस हिसाब से सबसे छोटा मुरक्कब अदद 4 होना चाहिए? बिल्कुल दुरुस्त। सबसे छोटा मुरक्कब अदद 4 ही है, क्योंकि 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4 है। ये 2 से ज्यादा हो गए तो ये मुरक्कब बन गया। और अगर हम अपनी 1 से 100 वाली गिनती पर वापस जाएं, तो चूंकि उसमें 25 मुफरद अदाद हैं और हिंदसा 1 भी निकल गया, तो बाकी बिल्कुल 74 मुरक्कब अदाद बचते हैं। 74, ठीक है। अब माखज़ में मौजूद मुरक्कब आदाद के सवालात की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। पहला सवाल है कि 1 से 20 तक कितने मुरक्कब आदाद हैं, जिसका जवाब 11 दिया गया। ये गिनती कैसे की गई? ये हमने अभी जो उसूल बनाए उनका ये इतलाक है। 1 से 20 तक कुल 20 आदाद हैं। हमें अपने D+D वाले खुफिया कोड से फौरन पता चल जाता है कि इस हिस्से में 4 + 4 यानी 8 मुफरद आदाद हैं। सही, वो DDBB वाला कोड। हाँ बिल्कुल। अब 20 में से ये 8 मुफरद निकाल दें तो 12 आदाद बचे। अब इन 12 में से हिंसा 1 को भी माइनस कर दें क्योंकि वो मुरक्कब नहीं है, तो पीछे बिल्कुल 11 खालिस मुरक्कब आदाद बच जाते हैं। ये तरीका हर एक अदद को उंगलियों पर गिनने से कहीं ज्यादा तेज और खामियों से पाक है। लाजवाब तरीका है। सवाल नंबर 2 ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें मौजूद तमाम आदाद मुरक्कब हैं। गलत ऑप्शंस को मुस्तरद करने का तरीका यानी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किया जाए। वो कैसे? ऑप्शंस पर सरसरी सी नजर दौड़ाएं। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको 5, 7, 11, 13, 17 या 19 जैसा कोई एक भी जाना पहचाना मुफरद अदद नजर आए तो उस पूरे ऑप्शन को फौरन काट दें। सही जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, जिसमें तमाम आदाद के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, जैसे 4, 6 और 9 की फहरिस्त। और तीसरा सवाल तो बाकायदा एक ट्रैप लगता है। पूछा गया है कि किन दो मुरक्कब आदाद का मजमुआ 25 है। जवाब में 9 और 16 दुरुस्त बताया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें उलझाने वाली बात क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं शायद 11 और 14 को भी ऑप्शन समझ लूं, क्योंकि उनको जमा करने से भी तो 25 ही बनता है। और बिल्कुल यही वो जाल है जो इम्तिहान बनाने वाले बिछाते हैं। इंसान जल्दी में सिर्फ दूसरी शर्त यानी मजमुआ 25 होने को देखता है और 11 + 14 को दुरुस्त मान लेता है, लेकिन वो पहली और बुनियादी शर्त भूल जाता है कि दोनों आदाद का मुरक्कब होना लाजमी है। हाँ, और 11 तो मुरक्कब है ही नहीं। बिल्कुल। 14 तो यकीनन मुरक्कब है, लेकिन 11 तो एक खालिस मुफरद अदद है, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। सही जवाब 9 और 16 ही होगा, क्योंकि 9 और 16 दोनों के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, वो दोनों मुरक्कब है और उनका मजमुआ भी 25 बनता है।
یہ تو واقعی ذہن کو حاضر رکھنے والی بات ہے۔ اب گفتگو کا رخ ایک نئی اور انتہائی دلچسپ جہت کی طرف موڑتے ہیں۔ ہم نے مفرد اور مرکب اعداد کی الگ الگ دنیاؤں کو تو کھنگال لیا، لیکن کیا یہ تنہائی پسند مفرد اعداد آپس میں بھی کوئی خاص رشتہ بناتے ہیں؟ کیا ان کے پڑوس میں کوئی رہتا ہے؟ جی بالکل، اور ریاضی دانوں کو ان اعداد کی یہی بات سب سے زیادہ مشہور کرتی ہے۔ یہیں سے جڑواں مفرد اعداد یعنی ٹوین پرائم نمبرز کا زبردست تصور سامنے آتا ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ایسے دو مفرد اعداد جن کے درمیان بالکل 2 کا فرق ہو، انہیں جڑواں مفرد اعداد کہا جاتا ہے۔ مطلب ان دونوں کا پہلے مفرد ہونا لازمی شرط ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ جوڑی میں موجود دونوں اعداد ضدی مفرد کی تعریف پر پورے اترتے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق بالکل اور صرف 2 کا ہو۔ اور اس کی ایک بہت ہی خاص اور پراسرار بات یہ ہے کہ ان دو مفرد اعداد کے بالکل درمیان ہمیشہ صرف اور صرف ایک ہی مرکب عدد ہوتا ہے، اور وہ مرکب عدد ہمیشہ جفت یعنی ایون ہوتا ہے۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں تاکہ یہ نقشہ تھوڑا واضح ہو؟ ضرور، جیسے 3 اور 5 کو لیں، یہ دونوں مفرد ہیں، ان کے درمیان فرق 2 کا ہے، اور ان کے بالکل بیچ میں ہندسہ 4 آتا ہے، جو کہ ایک مرکب عدد بھی ہے اور جفت بھی۔ ماخذ کے مطابق اگر ہم 1 سے 100 کے ہندسوں کا تجزیہ کریں تو ایسے جوڑے مفرد اعداد کے کل 8 جوڑے موجود ہیں، اور چونکہ ان کے درمیان کا عدد جفت ہوتا ہے، اس لیے یہ جوڑ مفرد اعداد ہمیشہ خود طاق اعداد یعنی آڈ نمبرز ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، آپ نے کہا دونوں کا مفرد ہونا ضروری ہے اور فرق 2 کا ہونا چاہیے۔ اب 2 اور 3 بھی تو مفرد اعداد ہیں، تو کیا یہ جوڑ مفرد اعداد کی جوڑی نہیں کہلائے گی؟ یہ وہ استثناء ہے جہاں اکثر لوگ مات کھا جاتے ہیں۔ 2 اور 3 دونوں مفرد ضرور ہیں، لیکن وہ جوڑ مفرد ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان فرق صرف 1 کا ہے، 2 کا نہیں۔ ہم نے شرط رکھی تھی کہ فرق بالکل 2 کا ہونا چاہیے، اس لیے 2 اور 3 اس جڑواں کلب کا حصہ نہیں بن سکتے۔ واہ، کیا کمال کی باریکی ہے! اب جوڑ مفرد اعداد کے حوالے سے ماخذ کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دی گئی جوڑیوں میں سے کون سی جوڑی جوڑ مفرد اعداد کی ہے؟ اس میں ہمیں بس اپنی 2 شرائط چیک کرنی ہوتی ہیں۔ فرض کریں آپشن میں 19 اور 23 دیا گیا ہے۔ دونوں مفرد تو ہیں، لیکن کیا ان کا فرق 2 ہے؟ نہیں، ان کے درمیان 4 کا فرق ہے، اس لیے یہ جوڑ مفرد نہیں ہے۔ صحیح جوڑی وہ ہوگی جہاں فرق بالکل 2 ہو، جیسے 29 اور 31 کی جوڑی یا 41 اور 43 کی جوڑی۔ دوسرا سوال ہے کہ 1 سے 20 کے درمیان جوڑ مفرد اعداد کی کتنی جوڑیاں موجود ہیں؟ جس کا جواب 4 جوڑیاں ہیں۔ اور وہ 4 جوڑیاں پہچاننا ہمارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ پہلی جوڑی 3 اور 5، دوسری 5 اور 7، تیسری جوڑی 11 اور 13 کی ہے، اور چوتھی اور آخری جوڑی 17 اور 19 کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب میں بالکل 2 کا ہی فرق ہے۔ سوال نمبر 3 مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر 2 جوڑ مفرد اعداد کو آپس میں جمع کیا جائے تو جواب ہمیشہ کیسا عدد ہوتا ہے؟ جواب بتایا گیا ہے جفت یا ایون عدد، لیکن ایسا ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ریاضی کا ایک بڑا ہی ٹھوس اور آفاقی اصول کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے ثابت کیا کہ 2 کو چھوڑ کر باقی تمام جفت مفرد اعداد ہمیشہ طاق ہوتے ہیں، اور الجبرا کا بنیادی اصول ہے کہ جب بھی 2 طاق اعداد کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے تو ان کا نتیجہ ہمیشہ ایک جفت عدد ہی آتا ہے۔ مثال کے طور پر 3 جمع 5 کریں تو 8 آتا ہے، جو کہ ایک جفت عدد ہے۔ 11 اور 13 کو جمع کریں تو 24 آتا ہے، وہ بھی جفت ہے۔ تو یہ کوئی جادو نہیں، خالص منطق ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں چوتھا سوال بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے کہ اگر الجبرا کی زبان میں پی اور p+2 جفت مفرد اعداد ہوں تو ان کے بارے میں کیا بات ہمیشہ سچ ہوگی؟ تو جواب وہی ہوگا کہ وہ دونوں ہمیشہ طاق اعداد یعنی آڈ نمبرز ہوں گے، کیونکہ اگر پہلا طاق ہے تو اس میں 2 جمع کرنے سے اگلا عدد بھی طاق ہی بنے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ یہ ریاضی کے وہ اصول ہیں جو کبھی نہیں بدلتے۔
یہاں تک کا سفر تو بہت ہی منطقی اور واضح رہا، لیکن اب ہم عادات کی دنیا کے ایک ایسے تصور کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام سن کر مجھے تھوڑی سی الجھن بھی ہوتی ہے اور حیرانی بھی کہ الفاظ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں باہم مفرد عادات کی، جنہیں انگریزی میں کو پرائم نمبرز کہا جاتا ہے۔ اب اس کے نام میں مفرد تو آ رہا ہے، تو کیا اس کی کہانی بھی پچھلے مفرد عادات جیسی ہے یا اس میں کوئی اور ہی گتھی چھپی ہے؟ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی۔ یہ ریاضی دانوں کی طرف سے دیا گیا ایک بہت ہی دلچسپ دھوکہ ہے۔ اس تصور کے نام میں مفرد کا لفظ ضرور آتا ہے، لیکن حیران کن طور پر ان عادات کا بذات خود مفرد ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ مطلب وہ مفرد نہ بھی ہوں تو چلے گا؟ ہاں بالکل، اس کی تعریف دراصل انفرادی نوعیت کی نہیں بلکہ ان کے آپسی رشتے کی نوعیت کی ہے۔ ایسے کوئی بھی دو عادات جن کے درمیان ہنسا ایک کے علاوہ کوئی اور مشترک لائق تقسیم کامن فیکٹر موجود نہ ہو، وہ ایک دوسرے کے لحاظ سے باہم مفرد کہلاتے ہیں۔ تکنیکی زبان میں ان کا مساوی یا HCF ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ ایک منٹ، وہ دونوں اعداد جنہیں ہم باہم مفرد کہہ رہے ہیں وہ خود مرکب بھی ہو سکتے ہیں؟ 100%، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ مثال کے طور پر 10 اور 21 کو لے لیں۔ 10 ایک خالص مرکب عدد ہے کیونکہ یہ 1، 2، 5 اور 10 سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح 21 بھی مرکب عدد ہے جو 1، 3، 7 اور 21 سے تقسیم ہوتا ہے۔ ہاں، دونوں مرکب ہیں۔ اب ذرا ان کے فیکٹرز پر غور کریں۔ کیا 10 اور 21 میں کوئی ایک بھی فیکٹر ایسا ہے جو دونوں میں موجود ہو؟ ہنسا ایک کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ چونکہ ان کا HCF ایک ہے، اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ مل کر ایک جوڑی کی شکل میں باہم مفرد کہلائیں گے۔ تو یہ دراصل رشتے کا نام ہے، ذات کا نہیں۔ اس کے تو کچھ بہت ہی شاندار اور وسیع قواعد ہوں گے؟ جی ہاں، اور یہ قواعد کئی الجھے ہوئے سوالات کو منٹوں میں حل کر دیتے ہیں۔ پہلا اصول تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا خود مفرد ہونا شرط نہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی دو مسلسل آنے والے قدرتی اعداد کنزیکٹیو نیچرل نمبرز ہمیشہ اور ہر حال میں باہم مفرد ہوتے ہیں۔ جیسے 9 اور 10 کو لے لیں یا 15 اور 16 کو۔ آپ گنتی میں کوئی سے بھی دو ساتھ جڑے ہوئے نمبر اٹھا لیں، ان کے درمیان ایک کے علاوہ کوئی مشترک فیکٹر نہیں نکلے گا۔ اور اگر ہم دو مفرد اعداد کو ہی ساتھ رکھ دیں تب کیا ہوگا؟ وہ ہمارا تیسرا اصول ہے۔ کوئی سے بھی دو مفرد اعداد تو ہمیشہ ہی باہم مفرد ہوں گے، کیونکہ جب ان کا اپنا کوئی دوسرا فیکٹر ہوتا ہی نہیں سوائے ایک کے، تو وہ آپس میں کیا مشترک کریں گے؟ جیسے 5 اور 7، وہ ہمیشہ کو پرائم ہوں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ چونکہ ان کا مشترک فیکٹر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اس لیے ان کا زوازیاف عقل LCM ہمیشہ ان دونوں کو آپس میں ضرب دینے ان کے پروڈکٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اور آخری اصول یہ ہے کہ ہندسہ ایک دنیا کے کسی بھی قدرتی عدد کے ساتھ جوڑی بنائے تو وہ باہم مفرد ہی کہلائے گا۔ یہ اصول تو واقعی ذہن کے بند دریچے کھول دیتے ہیں۔ اب باہم مفرد اعداد کے حوالے سے دیے گئے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دی گئی جوڑیوں میں سے کون سی جوڑی باہم مفرد ہے؟ ایسے سوالات میں ہمیں ہر آپشن کو اس کے فیکٹرز کی اینک سے دیکھنا ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر آپشن 8 اور 12 دیا گیا ہے تو یہ فوراً غلط ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں جفت ہیں اور ان میں 2 اور 4 دونوں مشترک فیکٹرز موجود ہیں۔ اگر آپشن 14 اور 21 ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ 7 کے پہاڑے میں دونوں آتے ہیں۔ ہاں، 7 ان کا کامن فیکٹر ہو گیا۔ بالکل، لیکن اگر آپشن 14 اور 25 دیا گیا ہے تو ذرا غور کریں۔ 14 کے فیکٹرز 2 اور 7 ہیں، 25 کے فیکٹرز 5 ہیں۔ ان میں ہنسا ایک کے علاوہ کچھ بھی مشترک نہیں ہے، اس لیے یہ بالکل درست جواب ہے اور یہی جوڑی باہم مفرد ہے۔ اور سوال نمبر 2 اسی تصور کا بالکل الٹا ہے۔ جی ہاں، پوچھا گیا ہے کہ کون سی جوڑی باہم مفرد نہیں ہے، اور صحیح جواب دیا گیا ہے 12 اور 18۔ اس کی وجہ بہت ہی واضح ہے۔ 12 اور 18 کو ہنسا ایک تو تقسیم کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں اعداد 2، 3 اور 6 سے بھی مکمل طور پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ان کا HCF اب ایک نہیں رہا بلکہ 6 ہو گیا ہے، اس لیے ان کا وہ باہم مفرد والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ دونوں اب کو پرائم نہیں رہے۔ اور اب اس پورے حصے اور ماخذ کا آخری اور سب سے دلچسپ سوال دیا گیا ہے کہ دو اعداد کا LCM 180 ہے
اور ان کا HCF 1 ہے، تو پوچھا گیا ہے کہ وہ صحیح جوڑی کون سے ہوگی؟ یہ سوال کسی بھی انسان کی ریاضیاتی سمجھ کو جانچنے کے لیے بہترین ہے۔ جیسے ہی آپ نے سوال میں دیکھا کہ HCF 1 ہے، تو پچھلے اصولوں کی روشنی میں فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جوڑی یقینی طور پر باہم مفرد اعداد کی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ باہم مفرد اعداد کا LCM ہمیشہ ان کی آپس کی ضرب کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بس ایسے دو اعداد ڈھونڈنے ہیں جنہیں آپس میں ضرب دینے سے جواب 180 آئے۔ بالکل، اور ان میں ایک کے علاوہ کچھ مشترک بھی نہ ہوں۔ عام طور پر امتحان میں جو آپشنز دیے جاتے ہیں ان میں یہ ایک طاق اور ایک جفت عدد کی جوڑی ہوتی ہے جو ان شرائط پر پوری اترتی ہے، جیسے 9 اور 20۔ 9 ضرب 20 کریں تو 180 بنتا ہے، اور ان دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس تمام تفصیلی گفتگو اور بحث کو سمیٹیں، مفرد، مرکب، جوڑ مفرد اور باہم مفرد اعداد کا یہ پورا سیرنگیز سفر، تو ایک بات جو بڑی شدت اور واضح طور پر محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اعداد کی دنیا میں ہر ہندسے کی اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان ہے۔ ان کے اپنے کچھ سخت اصول ہیں، کچھ لچکدار شرائط ہیں، اور ان کے انتہائی دلچسپ آپسی رشتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی جیتے جاگتے انسانی معاشرے میں افراد کے ہوتے ہیں۔ کچھ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ مل جل کے مالیکیول بناتے ہیں۔ میں آپ کی اس آخری بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ جب ہم ریاضی کو صرف بلیک بورڈ پر لکھے بے جان فارمولوں کی حد تک دیکھتے ہیں تو وہ بہت خشک اور بورنگ لگتی ہے، لیکن جب ہم ان اعداد کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ان بنیادی اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں، جیسے وہ BBCBA والی یادداشت کی ٹرک یا باہم مفرد میں HCF کے 1 ہونے کی شرط، تو بظاہر مشکل اور الجھی ہوئی نظر آنے والی ریاضی انتہائی منطقی، خوبصورت اور حیران کن حد تک آسان لگنے لگتی ہے۔ معلومات پھر بوجھ یا پریشانی نہیں رہتی، بلکہ کائنات کو سمجھنے کا ایک طاقتور اوزار بن جاتی ہیں۔ واقعی ہم نے آج اس گفتگو میں دیکھا کہ کس طرح لگاتار آنے والے کوئی سے بھی دو اعداد ہمیشہ آپس میں باہم مفرد کا رشتہ بناتے ہیں۔ اب ذرا اس کے بارے میں گہرائی سے سوچیں۔ یہ اعداد کے اس پراسرار شہر کی ایک عجیب اور حیران انگیز سچائی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اعداد کو صرف 2 کی جوڑیوں میں نہیں بلکہ 3 کے گروپس میں دیکھنا شروع کر دیں؟ تو ان کے آپس کے رشتے کس قدر پیچیدہ اور حیران کن ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس پورے شہر کا نقشہ بدل دیں گے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، کیا ہم اپنے ارد گرد فطرت میں، کائنات کے لامتناہی پھیلاؤ میں، پھولوں کی ترتیب یافتہ پتیوں میں، یا رات کے آسمان پر ستاروں کی گردش میں بھی اسی طرح کے حسابی رشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جہاں بظاہر ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہ نظر آتا ہو، لیکن گہرائی میں جائیں تو ان کے درمیان ایک نہ ٹوٹنے والا باہم مفرد رشتہ موجود ہو؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج کی اس گفتگو کے بعد میں آپ سب کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔